مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی محمد ناصر عطاری مدنی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ناصر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت جی، سے؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے، گھر میں اگر رزق کی تنگی ہو جائے، اس تنگی کو دور کرنے کے لیے بہترین روحانی علاج اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رزاقو۔ یا رزاقو یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، گھر کے سیدھے کونے سے پڑھنا شروع کریں، اور پڑھتے پڑھتے چوتھے کونے تک ہمیں یہ ورد کرنا ہے۔ ہر کونے میں 10 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رزاقو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو رزق کی تنگی جو گھر میں ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا رزق میں برکت کا روحانی علاج۔ اس وظیفے پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، اور رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، جو وقتاً فوقتاً آپ کو بتایا جاتا رہتا ہے، عمل کرنے کی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے، وہ ہے فرائض و واجبات کی پابندی۔ جی، نمازوں کی پابندی بھی ہو، ساتھ ساتھ روحانی علاج پر بھی عمل ہو، دعا بھی کرتے رہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور حصول روزگار کے لیے، جائز کاروبار کے لیے کوشش، محنت یہ بھی کرتے رہیں، اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔ رخسانہ بی بی، والدہ کا نام انور بھائی، اکثر بیمار رہتے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ میری آپی بیمار رہتی ہے، استخارہ کر دو۔ آپی کا نام سمیہ، امی کا نام نذیرہ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، میری مما کا نام بشرا بی بی، میری مما کی امی کا نام صدیقہ بی بی۔ استخارہ کرنے میں میری مما بیمار رہتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ والدہ کا نام سفینہ، میرا نام شہزاد محمود، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ سر جی، میں اکثر ہر چیزوں سے ڈرتا ہوں، بلندی سے، اونچائی سے، رفتار سے، 24 گھنٹے میں پریشان رہتا ہوں، اتنا خوف رہتا ہے دل میں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے شہزاد بھائی، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ محمد امین عطاری، والدہ کا نام سردار بیگم۔ استخارہ کرانا چاہتا ہوں، گردے کی درد ہوتی ہے اور ایکس رے کرایا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرایا، اس میں پتھری نہیں آئی، پھر بھی درد ہوتی ہے، دوائی بھی استعمال کر رہا ہوں، اس کا استخارہ کرانا۔ صحیح، ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ حضرت میرا نام بلال ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، گنجے پن کا کوئی علاج بتا دیں۔ صحیح، جی، نیکسٹ کال۔ کا نام ہے محمد حیدر علی، والدہ کا نام ہے مشاعرہ بیگم، اور وہ رات کو ڈرتا ہے، جیسے کہ کوئی اس کو تانگ کر رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں، جو کرانا ہے وہ کیا نام ہے، استخارہ کرانا ہے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کافی ساری یہ کالز ہیں۔ اچھا، یہ ایک کال آئی ہے کہ گنج پن، سر کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، گنج پن کی شکایت ہو جاتی ہے، اسلامی بھائیوں میں بھی، اسلامی بہنوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کے سر کے یا داڑھی کے بال جھڑتے ہوں
गंज पन का मामला हो तो सरसों के तेल पे या नारियल के तेल पर 41 मरतबा सूरतुल लैल पढ़कर दम कर लीजिए, और इसमें चाहें तो मज़ीद और तेल भी मिक्स कर सकते हैं, और वक्तन जो है यही तेल आप दाढ़ी पर और सर के बालों पर लगाते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाल झड़ना रुक जाएंगे, गंजपन है तो इंशाअल्लाह बाल उगना शुरू हो जाएंगे। 41 मरतबा सूरतुल लैल पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद पाक भी पढ़ लीजिए, और उस तेल पर यानी सरसों के तेल पर या नारियल के तेल पर दम कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। माशाअल्लाह। इस्लामी भाई इस्लामी बहनें दोनों के लिए अमल। ये अमल। अच्छा, बाल लंबे करने के लिए भी ये अमल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, यही तेल जो है बाल लंबे करने के लिए भी, इसके लिए तावीज़ात वगैरह भी हासिल कर सकते हैं, रूहानी इलाज के बस्ते से तावीज़ात भी हासिल कर सकते हैं उसके लिए। सही, माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, शामिल करते हैं इस्तिखारों के जवाबात। जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी तो इस्तिखारों के जवाबात नोट कीजिएगा। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, इन्होंने बड़ी बहन के हवाले से कहा था और रुखसाना नाम बताया था कि अक्सर ये बीमार रहती हैं, इनका इस्तिखारा किया जाए। तो देखिए, इनका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में इनके साथ बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई ऐसा रूहानी मसला इनके साथ नहीं है। तो 11 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़कर पानी पर दम करके ये 11 दिन तक ये अमल जारी रखें, इंशाअल्लाहुल करीम शिफा हासिल होगी। इसके बाद हमारे इस्लामी भाई थे, वालदा के हवाले से आपने कहा, बुशरा नाम बताया था कि बीमार रहती हैं, इनका भी इस्तिखारा किया गया। बीमारी का ही इशारा आ रहा है। आपकी वालदा को चाहिए कि वो 1000 मरतबा या हय्यू पढ़कर पानी पर दम करके पिएँ। हमारे शहजाद भाई थे, आपने अपना मसला बयान किया कि मुझे डर खौफ दिल पर तारी रहता है और मुझे बुलंदी से, रफ्तार से, सफ़र से इस तरह का खौफ मुझ पर तारी रहता है। तो देखिए, आपका इस्तिखारा किया गया, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर का इशारा आ रहा है। कोई अमलियात, कोई असरात, कोई रूहानी मसला फ़िल वक्त नहीं है, ये आपकी अपनी कैफियत है। ये होता है बाद औक़ात बचपन से ही, अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए और डर खौफ ये दिल में बैठ जाए ना और मजबूत हो जाए तो अब इसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप हिम्मत रखें और कोशिश करें, हिम्मत पैदा करें, तो ये डर खौफ निकल सकता है आपके अंदर से। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप को बहादुर बनाने के लिए, हर तरह से मजबूत करने के लिए रोज़ाना 16 मरतबा या हफ़ीज़ु आपने पढ़ना है। जो कोई रोज़ाना 16 मरतबा या हफ़ीज़ु पढ़ा करे, हर तरह से वो बहादुर रहेगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर ख़ुद एतमादी पैदा हो, तो यही वजीफ़ा आप पढ़ा करें, ख़ुद एतमादी पैदा होगी। इसके बाद हमारे ये अमीन भाई थे, आपने कहा कि मैंने गुर्दे में दर्द रहता है, तकलीफ़ रहती है, मैंने एक्सरे वगैरह भी करवाए हैं और टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, तो पत्थरी नहीं आई। तो देखिए, इस्तिखारा किया गया, बीमारी का ही इशारा आ रहा है। गुर्दे के दर्द से नजात के लिए एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर दूँ, 7 टाइम 7 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़कर पानी पर दम करके या आपने पीना है। गुर्दे की हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। एक मशवरा भी आप कबूल कीजिए, रूहानी इलाज के बस्तों पर अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इसका एक ख़ास तावीज़ होता है जो गुर्दे की जगह पर बांधने का दिया जाता है। तो ये आप रूहानी इलाज के बस्तों से हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर में माशाअल्लाह तावीज़ात दिए जाते हैं, रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं। आपके शहर में भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रूहानी इलाज का बस्ता लगता होगा, तो वहाँ से आप ये हासिल कर सकते हैं। हमारे ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने बच्चे का नाम बताया था मोहम्मद हैदर अली, कि इसकी कैफियत बच्चे की है कि रात को डर जाता है और तंग करना शुरू कर देता है, खौफ तारी हो जाता है बच्चे पर। तो इनका इस्तिखारा किया गया, तो बच्चे के साथ असरात का इशारा आ रहा है, रूहानी मसाइल हैं। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। बहरहाल घबराएं नहीं, असरात का नाम सुनकर होता है बाद औक़ात घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। अल्लाह के कलाम में ऐसी बरकत है, ऐसी ताकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ, ये वजीफ़ा पढ़कर आपने बच्चे पर दम करना है। अब अगर वो खुद पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो कोई दूसरा पढ़कर इन पर दम कर दें। रात को सोने से पहले 21 मरतबा 21 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बच्चे से पढ़वाएं।
صحیح ہے، یہ پڑھوائیں انشاءاللہ الکریم، جو کیفیت ہے نا یہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح معوذتین، قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم بچے کی کیفیت بہتر ہو جائے گی، اور مزید روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کر کے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ پودا لگاتے وقت کون سا روحانی علاج پڑھنا چاہیے کہ پودا یہ درخت بن جائے اور نظر سے بھی بچا رہے؟ یہ نواز عطاری بھائی رحیم یار خان سے انہوں نے معلوم کیا ہے۔ پودا لگاتے وقت کون سا روحانی علاج پڑھیں کہ پودا درخت بن جائے؟ آپ ارشاد۔ چلیں اس حوالے سے یہ میں عرض کر دوں، یہ میں عرض کرتا چلوں، اس کا ایک خاص عمل ہے، ایک خاص اس کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، جن کی کھیتیاں ہوتی ہیں، جن کے باغات ہوتے ہیں، جن کی زمینیں ہوتی ہیں، بالخصوص ہمارے کسان اسلامی بھائی جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمینوں میں فصل لگاتے ہیں، اور اسی طرح کی جو دیگر جو ان کے زراعت کا کام ہوتا ہے، اور اسی طرح پودا لگاتے وقت، اب دیکھیں ایک مخصوص اس کا وظیفہ ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا حلیم، صحیح ہے، یا حلیم یا حلیم۔ اس کا طریقہ کار نوٹ کیجئے گا، آپ یا حلیم کسی سادے سے کاغذ پر لکھ لیں، لکھنے کے بعد اب اس کو آپ ایک پانی کی بوتل میں ڈال دیں۔ اب یہ جو پانی ہے نا، یہ پانی آپ اس پودے پر چھڑک دیں، جو پودا آپ لگا رہے ہیں اس پر آپ یہ پانی اس احتیاط کے ساتھ چھڑک دیں، صحیح ہے، اور بے ادبی بھی نہ ہو اس پانی کی، پھر پانی چھڑک دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے وہ اس کی حفاظت بھی رہے گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے اگر حفاظتی اقدامات مکمل ہوئے تو آگے چل کر یہ درخت بھی بنے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، وظیفہ بھی میں نے عرض کر دیا آپ کو، اور جو حفاظتی اقدامات ہیں، ظاہری صورتحال ہوتی ہے، ظاہری معاملات ہوتی ہیں، اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ روزانہ کی بنیاد پر پانی دینا ہے، جراثیم سے بچانا ہے، اس کا خیال بھی رکھنا ہے، ایسی جگہ لگایا جائے جہاں دھوپ بھی اسے ملے، ہوا بھی ملتی رہے، تو الحمدللہ عز و جل یہ پودا پروان چڑھے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور یہ درخت بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں بھی یہ وظیفہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ جن کی فصلیں ہوتی ہیں، فصلوں میں بعض اوقات کیڑے لگ جاتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، پوری کی پوری فصلیں خراب ہو جاتی ہیں اور زمینیں خراب ہو جاتی ہیں، تو اگر آپ کی فصلیں ہیں، زمینیں ہیں، تو آپ یا حلیم کسی کاغذ پر لکھیں، پھر اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ جو پانی ہے نا، یہ پانی آپ اپنی زمین پر، اپنی فصلوں پر، اپنی زراعت پر یہ چھڑک دیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی زراعت ہر آفت سے محفوظ رہے گی، ہر قسم کے تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اور نقصانات سے انشاءاللہ الکریم حفاظت رہے گی۔ تو اس کے مطابق عمل کریں، اور یاد رکھیے کہ جب عمل کریں نا آپ، تو اس میں نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ پاک کی رضا کا حصول یہ نیت، تو انشاءاللہ الکریم برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے گھبراہٹ بہت زیادہ رہتی ہے، اور بالخصوص عصر اور مغرب کے درمیان بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ جس کو گھبراہٹ رہتی ہو، بے چینی رہتی ہو، تو دن میں کسی بھی ٹائم 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ، بے چینی دور ہوگی اور سکون ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جسمانی کمزوری دور کرنے کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ جی، کیا؟ سورہ بینہ جب بھی کھانا کھائیں تو سورہ بینہ پڑھ کر اس کھانے پر آپ دم کر لیجئے اور پھر وہ کھانا کھائیے، انشاءاللہ عز و جل جسمانی کمزوری اگر ہے، خون اگر کم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل صحت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، صحت کی حفاظت بھی کریں، اور جو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی غذائیں کہ جو نقصان پہنچانے والی ہوں صحت کو، جسم کو، اس سے بھی تو بچنا ہے نا۔ اب وظیفہ بھی پڑھتے رہے لیکن پرہیز نہ کریں تو پھر کیسے فائدہ حاصل ہوگا آپ کو؟
وظائف بھی پڑھنے ہیں، دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی ہے، پرہیز بھی کرنا ہے. اور پتہ ہے روحانی علاج میں بھی پرہیز. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی کو بخار ہوتا ہے تو دوائی بھی ملتی ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات چھوڑ دینے، جی جی، اور اس سے بھی بچنا ہے. اور تو روحانی علاج میں بھی پرہیز ہوتا ہے. اب اس میں کس چیز کا پرہیز ہے؟ اس میں گناہوں کا پرہیز، گناہوں سے بچنا ہے. صحیح، حرام غذاؤں سے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، حرام کاموں کو چھوڑ دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا، چوری نہیں کرنی. صحیح ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، فرائض و واجبات کی پابندی کرنی ہے، ان چیزوں پر بھی عمل کرنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا بھی ہے. تو ان چیزوں کو بھی اختیار کیا جائے. اور جو دیگر چیزیں جسمانی حوالے سے متاثر کرتی ہیں ان سے بھی بچیں تو الحمدللہ عز و جل صحت اچھی ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے. مزید انشاءاللہ الکریم میسیجز میں شامل کروں گا، لیکن آئیے ناظرین کچھ کالز آپ کی میں شامل کر لیتا ہوں. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. اور میں کافی عرصے سے نا بیمار ہوں اور مجھے طبیعت نہیں میری ٹھیک رہتی، تو وہ استخارہ کروانا تھا. اس کے بتائیں وہ مسئلہ کیا ہے، مجھے بیماری ہے یا کوئی کسی نے کوئی جادو وغیرہ کروایا ہے، تو یہ استخارہ کرانا تھا. اسد علی بات کر رہا ہوں، میری ماما کا نام زرینہ بی بی ہے. صحیح اسد علی بھائی ابھی استخارہ کر کے بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور اولاد نہیں ہو رہی. برائے مہربانی استخارہ اور روحانی علاج ارشاد فرمائیں. نیم ذیشان علی اور امی کا نیم نصرت بی بی. صحیح ہے ذیشان بھائی ابھی استخارہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرے بڑے بھائی کا نام عریض ہے اور میری والدہ کا نام طاہرہ خاتون ہے. میرے بھائی کے علاج کرانے جا رہے ہیں نا، جو بھی دوائی لینے جا رہے ہیں ہر میں نا 10 مسئلے آ رہے ہیں. 10 یعنی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ابھی آپ کے بھائی کا استخارہ کر. نیکسٹ کال. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، نام ہے منظور احمد اتاری، والدہ کا نام ہے رحمت بی بی. تھوڑا سا چلتے ہیں سانس چڑھ جاتا ہے اور دونوں گھٹنوں میں شدید درد ہوتی ہے، چلا نہیں جاتا. روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجیے. صحیح نواز بھائی ابھی استخارہ کرتے ہیں منصور احمد بھائی کا. جی نیکسٹ کال. میرا بھائی ہے، اس کا نام ہے محمد قاسم، اس کی والدہ کا نام ہے زائدہ بی بی. کی نا موبائل شاپ کی دکان ہے، اس کے پاس نا 3-4 دن اس کے پاس رش لگتا ہے، گاہک آتے ہیں اور بعد میں 2-3 دن پتہ نہیں کیا ہوتا اس کے پاس کسٹمر نہیں آتے. کیا مسئلہ ہے اس کا؟ میرے بھائی کا استخارہ روحانی علاج اور کارڈ کا عمل کر کے بتا دیں. صحیح ہے، کارڈ کے لیے بھی نام نوٹ کر لیا ہے آپ کے بھائی کا محمد قاسم، اور ابھی استخارہ بھی انشاءاللہ الکریم کرتے ہیں، پھر اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. شان مصطفیٰ لاہور سے، جس والدہ کا نام ممتاز بی بی. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی میں کاروبار کرتا ہوں نا تو کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ کاروبار نہیں ہوتا. صحیح ہے، کاروباری مسائل اللہ پاک آسانی فرمائے. جی نیکسٹ کال. غلام احمد، والدہ کا نام رحمت بی بی. تو طبیعت میں نا ہر وقت بے چینی رہتی ہے، تکلیف سی رہتی ہے، تو یہ استخارہ کروانے کا کیا مسئلہ ہے؟ صحیح. جی نیکسٹ کال. حضرت میں نے اپنے بیٹے احمد رضا کا استخارہ کروانا ہے. ان کی والدہ کا نام شاہنہ ناز ہے. یہ اکثر بیمار رہتے ہیں، حافظ بن رہے ہیں لیکن ذہن میں کچھ رہتا نہیں ہے. استخارہ کر کے بتا دیجئے ان کے ساتھ کیا معاملات ہے. جزاک اللہ الخیر. آمین آمین. کاروباری بندش کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، تو بندش دور کرنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے؟ جی جی. اگر کسی کے کاروبار میں بندش ہو، یعنی کام ہوتا ہے پھر رک جاتا ہے، پھر کچھ دن چلتا ہے پھر رک جاتا ہے، تو اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ عشاء کی نماز کے بعد اس طرح پڑھنا ہے کہ کھلے آسمان تلے بیٹھے، یعنی آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو اور سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، اور 500 مرتبہ یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے کاروباری بندش یا جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھا جائے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کھڑے کھڑے پڑھیں گے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے کھڑے
اس میں کوشش کریں کہ کھڑے رہ کر یہ پڑھا جائے تاکہ ایک یکسوئی دل جمائے. اب چلنا شروع کیا تو تھوڑی توجہ ادھر جائے گی, کچھ توجہ ادھر جائے گی, پھر وہ ذہنی طور پر ہم حاضر نہیں رہ پا سکیں گے, یکسوئی نہیں مل پا سکے گی. ہم ویسے ہی خیالات ہمارے منتشر ہوتے رہتے ہیں تو توجہ ڈسٹرب ہوتی رہے گی. تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر کھڑے رہ کر یہ وظیفہ کیا جائے. اچھا بڑھتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب. جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا. یہ ہمارے اسد علی بھائی تھے. آپ نے کہا کہ کافی میں بیمار ہوں تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کوئی جادو کے معاملات ہیں یا جسمانی بیماری ہے. تو دیکھیں اسد بھائی ماشاءاللہ استخارے میں بہتر کا اشارہ ہے, کوئی جادو عملیات اثرات وغیرہ فی الوقت نہیں ہے, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے, پانی پہ دم کر کے پینا ہے. ایک یہ عمل. دوسرا عمل یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا معیدو یہ آپ پڑھا کریں. دوسرا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے. آپ نے کہا ذیشان علی نام بتایا تھے کہ شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں, اولاد نہیں ہو رہی. تو دیکھیں استخارے میں قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے. ہر نماز کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, صاحب اولاد ہو جائیں گے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے. آپ نے کہا کہ میرے بڑے بھائی ہیں اریب, ان کا ہم نے بہت علاج کروایا, بہت علاج کروا رہے ہیں لیکن مسئلے مسائل آ رہے ہیں. دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا محمد اریب کا, تو استخارے میں ان کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے, رکاوٹی بھی قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے, آپ کے بھائی کے لیے بھی, اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. دیکھیں اگر کسی کو یہ مسئلہ رہتا ہوں نا کہ میں نے اپنے مریض کا بہت علاج کروایا لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا, مختلف ڈاکٹر کو دکھا دیا, مختلف ہسپتالوں میں دکھا دیا, کئی حکیموں کو دکھا دیا, مختلف جگہوں پر علاج کروایا لیکن مریض ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا. اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا. عمل تھوڑا سا آپ کو محنت کے ساتھ اور یہ کرنا پڑے گا. عمل ہے فجر کے وقت کا, آپ یہ عمل کریں. اللہ پاک کی رحمت سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا, مریض آرام پالے گا. عمل کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ 41 ٹائم سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے مریض صحت یاب ہو جاتا ہے, مریض کو آرام آ جاتا ہے. آپ یہ عمل کریں, آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم آپ کا مریض, آپ کے بھائی صحت یاب ہو جائیں گے. ہمارے نواز بھائی تھے. آپ نے کہا کہ منظور بھائی کا استخارہ کریں, چلتے چلتے سانس پھول جاتا ہے, کمزوری ہے. ان کا بھی استخارہ کیا گیا تو جسمانی کمزوری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے انہوں نے پینا ہے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے قاسم بھائی کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ ان کی موبائل شاپ ہے, چند دن رش رہتا ہے گاہکوں کا, پھر ایک دم کسٹمر ٹوٹ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, آتے نہیں ہیں. تو استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو بھائی کو کہیے گا کہ یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھیں. اس کے بعد ہمارے غلام احمد بھائی تھے. آپ نے کہا کہ ہر وقت بے چینی رہتی ہے, تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا, نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, نظر بد کی وجہ سے بھی بے چینی ہو جاتی ہے. تو 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے. آپ نے اپنے بیٹے احمد رضا کا فرمایا کہ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں, حافظہ بھی ان کا کمزور ہے, تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. جی یہ ہوتا ہے, بچوں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. اچھا پہلے پڑھتے تھے, سبق یاد ہوتا تھا, نظر بد لگی, یاد ہی نہیں ہو رہا سبق, حافظہ کمزور ہو گیا. اب ذہن تیز کرنے کا وظیفہ سنیے گا. 3 عدد آپ بادام لیں گے, صحیح 3 عدد بادام لیں اور رات کو سونے سے پہلے ان 3 باداموں پر 3 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دم کر دیں. ایک بادام صبح کے وقت, ایک بادام اسی وقت کھلا دیں رات کو سونے سے پہلے, ایک صبح کے وقت نہار منہ, اور ایک دوپہر کے وقت. ان تینوں اوقات میں ایک ایک یہ دم کیا ہوا بادام کھلائیں, بچے کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. روحانی علاج کے بستے سے بھی ماشاءاللہ یہ آپ وظیفہ حاصل کر سکتے ہو. اور روحانی علاج کے بستوں کی تو کیا بات ہے, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کے تعویذات دیے جاتے ہیں. دنیا ماشاءاللہ فیض پا رہی ہے, اللہ کی رحمت سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں, ان کی بیماریاں دور ہو رہی ہیں. لوگ آتے ہیں خود بتاتے ہیں ماشاءاللہ کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا, ہماری یہ تکلیف دور ہو گئی, ہماری یہ پریشانی دور ہو گئی, ہمارے گھر والے صحت یاب ہو گئے, اتنے عرصے سے میرا مسئلہ اٹکا ہوا تھا وہ حل نہیں ہو پا رہا تھا, ماشاءاللہ کارڈ کا عمل کروایا, اللہ پاک کی رحمت سے وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. آئیے کچھ تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی بہار بھی ہے, وہ بھی چلائیے گا.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके सदर टाउन नानकवाड़ा जामे मस्जिद खिजरा। और ये खिजरा मस्जिद जो है हरी मस्जिद के नाम से भी मशहूर है। इस हरी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दावत इस्लामी के शोबा रूहानी इलाज का स्टॉल लगता है और इस स्टॉल पर आने वाले परेशान हाल इस्लामी भाइयों को क्या क्या बरकतें हासिल होती हैं और क्या क्या इनको फ़वाइद हासिल होते हैं, आइए चलकर लेते हैं इनसे तासुरात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद अत्तारी। अब्दुल हमीद खान। मेरा नाम अब्दुल गनी अत्तारी है। अच्छा जुनैद अत्तारी भाई, यहाँ हरी मस्जिद खिजरा मस्जिद जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर शोबा रूहानी इलाज के स्टॉल पर आप आए, तो किस सिलसिले में आपका आना हुआ? यहाँ पर जो है मैं तावीज़ात अत्तारिया लेने के लिए हाजिर हुआ था। अच्छा अब्दुल हमीद खान भाई, कहाँ तशरीफ लाया? बोरा पीर शेषा मार्केट से। यहाँ पर आपका किस सिलसिले में आना हुआ? ये मैं तावीज़ात लेने आया था बच्ची के बुखार के चक्कर में। इसका बुखार उतर रहा चढ़ रहा था, डॉक्टरों को इलाज कराया लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब्दुल गनी भाई, यहाँ से तावीज़ात वगैरह लिए हैं, कोई फ़ायदे हुए आपको? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैं अपनी कार्ड करवाता हूँ। मतलब जो भी मामला थे कि जो काम में बंदिश या रुकावट और दीगर परेशानियाँ घर वालों में, और कोई मतलब बीमारियाँ, नजर बद का लग जाना और मतलब जो है बेचैनी वाले मामला दीगर जो भी है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दावत इस्लामी वालों ने जैसा कि कहा कि भाई कार्ड करवाया करो तो इससे फ़र्क आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर 12-15 दिन में मैं खुद कार्ड करवाता हूँ अपने घर वालों की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है कि इस कार्ड की बरकत से हमारे काफ़ी मामला बेहतर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किस सिलसिले में लिए थे? घर में कोई परेशानी या कोई मुसीबत आ जाए या कारोबार नहीं चलता, तो इस सिलसिले में फिर मैं जो है अपने तावीज़ात अत्तारिया पर आके तावीज़ लेता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो परेशानी दूर हो जाती है। तो क्या हो गया था बुखार इनको? बुखार 102-103 बुखार था। पहले भी यहाँ से इलाज कराया था, बहुत फ़ायदा हुआ था इनको। अच्छा पहले किस सिलसिले में करवाया? यही बुखार के इनके सिलसिले में, इस बच्ची का। अच्छा जुनैद भाई, ये जो ना छोटी सी बच्ची है, देखे ना, इस बच्ची को हो गया बुखार ना, अब इससे बुखार से नजात का कोई रूहानी इलाज हो तो इरशाद फरमा दीजिए। बुखार से नजात का रूहानी इलाज मैं अर्ज़ करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल नाज़रीन, देखा आपने, लोगों को फ़ायदा हासिल हो रहा है, शिफ़ाएँ मिल रही हैं और परेशानियाँ उनकी दूर हो रही हैं। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल तैन बनाते हैं नाज़रीन का, देखिए हकीकत में शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला कि अल्लाह पाक ही हकीकत में शाफ़िउल अमराद है। वो चाहे तो बग़ैर दवाओं के शिफ़ा दे दे, वो चाहे तो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उस हवा के ज़रिए हमें शिफ़ा नसीब हो जाए। तो जो ग़िज़ा हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, उसके ज़रिए अल्लाह पाक हमें शिफ़ा अता फरमा दे। शिफ़ा अल्लाह पाक ही देगा, अल्लाह पाक ही हकीकत में शाफ़िउल अमराज़ है। अल्लाह पाक चाहेगा तो ही शिफ़ा हासिल होगी। ये भी हम अपना जहन बना के रखें। और ये भी होता है कि इलाज भी करवा रहे होते हैं, काफ़ी अरसा हो चुका होता है, लेकिन शिफ़ा नहीं मिल पा रही होती। तो अल्लाह पाक की रज़ा पर हम राज़ी रहें। बहरहाल बुखार का रूहानी इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, अगर जैसे आपने बताया कि बच्ची को बुखार है ना, तो आप एक तावीज़ बनाएँ, बुखार का तावीज़। नाज़रीन भी बना सकते हैं। यह तावीज़ बनाने का तरीका क्या है? एक सादे से कागज़ पर आप 47 मरतबा 47 टाइम आप लिखेंगे या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम लिखें एक सादे से कागज़ पर। लिखने के बाद अब आप इसको तह करें, छोटा सा इसका तावीज़ बनाकर आप चमड़े में सिलवा कर इसको गले में डाल दें, तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से बुखार चला जाएगा, बुखार उतर। अच्छा जुनैद भाई, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों को या बड़ों को भी बुखार उतरता ही नहीं है। एक दफ़ा तावीज़ ले लिया, वजीफ़ा भी आपने जो बताया वो भी पढ़ लिया, लेकिन ऐसा होता है कि मुसलसल बुखार कभी कम होता है, ज़्यादा होता है, उतरता नहीं है। इसका भी कोई रूहानी इलाज? तो उतर जाता है, फिर दोबारा चढ़ जाता है जी, शाम में फिर चढ़ गया, सुबह में, दोपहर के वक्त दायमी बुखार जैसे रहता है, जाता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। चले ऐसा बुखार का रूहानी इलाज के जो दवाओं से ना जाता हो, इलाज कराने के बावजूद फिर भी बुखार नहीं उतर रहा, इसका भी एक मखसूस। अच्छा, इससे जब इस वजीफ़े पर अमल करेंगे ना, तो नाज़रीन को चाहिए कि मरीज़ को सूती कपड़े पहना दें। पहले सूती मतलब कॉटन का सूट, कॉटन का सूट आप मरीज़ को पहना दें जिसे बुखार है। अच्छा, सूती कपड़े पहना दें। अब कोई जो दुरुस्त कुरान पढ़ने वाला है वो 21 मरतबा सूरतुल क़दर पढ़ेगा।
اب پڑھے گا کیسے؟ دیکھیں یہ پیالے میں، پہلے پیالے میں یا پانی کی بوتل میں پانی بھر کے اپنے سامنے رکھ لیں. اب درست قرآن پڑھنے والا سورۃ القدر پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. مکمل سورت پڑھنی ہے. پڑھ کر پہلے پانی پر دم کریں، پھر مریض پر دم کریں. اچھا، پڑھنا اتنی آواز کے ساتھ ہے کہ مریض بھی سن سکے. مریض کے پاس بیٹھ کر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. پڑھ کر ہر مرتبہ پانی پر دم کرنا ہے، پھر مریض پر بھی دم کرنا ہے. 21 مرتبہ کا یہ عمل ہے. یہ عمل کر کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ رکھ لیں، اور جو اب مریض ہے نا، وقتاً فوقتاً مریض اب اس دم کیے ہوئے پانی کو پیتا رہے. یہ عمل صرف آپ 3 دن تک کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم دیکھیں بخار اتر جائے گا. کاٹن کے کپڑے نئے سلوا کے پہنانے ہوں گے یا پرانے دھلے ہوئے بھی پہنا سکتے؟ استعمال شدہ کاٹن کا سوٹ ہوتا ہے، سوتی کپڑے ہوتے ہیں گھر میں، تو وہ پہن لیں وقتی طور پر. یہ کاٹ کیا چیز ہے اور کیا خود بھی کاٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، خود تو آپ کاٹ کا عمل آپ خود تو نہیں کر سکیں گے. یہ روحانی علاج کے بستوں پر یہ الحمدللہ عز و جل کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے. ناظرین کو میں عرض کروں، جادو، جنات، شریر جنات کی شرارتیں، کوئی آسیب سحر میں مبتلا ہو چکا ہو، سحر زدہ شخص ہے، شریر جنات کسے پریشان کر رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، بیماری ہے، قرضداری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، طبیعت میں گرانی ہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، ذہنی ٹینشن میں ہیں، قلب میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کاروبار میں دل نہ لگتا ہو، گھر میں دل نہ لگتا ہو، ہیپاٹائٹس ہے، شوگر ہے، امراض شکم ہے، پیٹ کے امراض ہیں، امراض قلب ہیں، الغرض جملہ بیماریاں، الغرض جملہ مسائل، جملہ پریشانیوں کے حل کے لیے آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں، اور آن لائن بھی الحمدللہ سے آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں. بتایا نا، ایک اسلامی بھائی نے تاثرات دیے تھے کہ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کاٹ کا عمل میں کرواتا ہوں، ماشاءاللہ عز و جل میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ تو کاٹ کے عمل کی بھی انشاءاللہ الکریم ناظرین کو مدنی بہاریں دکھائیں گے، لیکن آئیے ایک روحانی علاج کی مدنی بہار آپ کو دکھاتے ہیں. جی، مزمل اختاری نانک وارانہ علاقہ سے بات کروں رہی ہوں. مدنی بار یہ ہے کہ میں પોતાના તાયા વાસ્તે કરીને તાવીઝાત લીધા હતા. લોકોને મેજર અટેક થઈ ગયો હતો, જેના લાયક કરીને હું તાવીઝ ગીન્યો ને એની મદની બાર એ है એ લોકોને શુગરની ને બીજી બીમારી બી हुई, लेकिन તાવીઝાતની બરકત થી એ થયો કે કમ વક્તના અંદર શિફાયાબી મિલી ગઈ. یہ ماشاءاللہ گجراتی زبان میں مدنی بہار سنا رہے تھے کہ دل کا اٹیک پڑا تھا، اور الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے صحت یاب ہو گئے الحمدللہ. اللہ پاک کی رحمت ہے. اللہ پاک کرم فرمائے، سب پر اپنا رحم و کرم فضل و کرم فرمائے. پورے جسم میں درد رہتا ہے، یہ ٹانگوں میں بھی درد رہتا ہے. نواز بھائی ہیں رحیم یار خان سے، ان کے تو ماشاءاللہ کافی سارے میسیجز آتے ہیں. کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ جسم کے کسی بھی جگہ پر اگر درد ہو، تکلیف ہو، تو 7 مرتبہ یا محیی یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کیجئے، اور جس جگہ پر درد ہو اس جگہ پر اپنا ہاتھ پھیر لیجئے. ہاتھ میں درد ہے یا ٹانگ میں درد ہے، اس درد کی جگہ پر آپ ہاتھ پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا ہے. یہ عطا اللہ بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد کا نام غلام رسول ہے اور میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی. بتائیں کوئی ایسا وظیفہ کہ ان کی موٹر سائیکل مل جائے. ایک تو جس جگہ سے چوری ہوئی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے سورہ طارق کی تلاوت کیجیے، اور دوسرا جو ہے یہ وظیفہ بھی آپ پڑھیے، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے. ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں تو سارے گھر والے نمازی بن جائیں. سارے گھر والے نمازی بن جائیں. اس کے لیے یا غفارو یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل نیکیوں کی طرف دل لگے گا اور نماز پڑھنے کا بھی انشاءاللہ شوق بڑھے گا. ایک دعا بھی ہے قرآنی دعا، اگر چاہتے ہیں کہ میرے بچے، گھر والے یہ نمازی بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں اور نیک راہ پر چلیں، تو ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا کیا کریں. دعا کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ الکریم گھر کے افراد بھی نمازی بنیں گے، سنتوں کے پابند بھی بن جائیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ گھر میں مدنی ماحول، ایک دینی ماحول الحمدللہ عز و جل یہ قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں کچھ ویڈیو سوالات بھی آپ کے ہمیں موصول ہوئے ہیں. جی میرا نام محمد میر خضر اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا پڑھا جائے؟ میرا نام ناصر ہے. میری دکان ہے لوہے کی چادر کی. تو کاروبار میں خیر و برکت کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں. محمد یوسف اتاری نانا کوڑ حریم مسجد سے بات کر رہا ہوں. دل کی گھبراہٹ اور دل کی بیماری کا وظیفہ بتا دیجیے. صحیح، دل کی گھبراہٹ کا وظیفہ. جی دل کی گھبراہٹ کے لیے 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وقتاً فوقتاً یہ پانی پیتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ یہ ہو جائے گی اور انشاءاللہ سکون ملے گا. گناہوں سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا عفو کا ورد جاری رکھیے، اور رات کو سوتے وقت لائٹ آف کر کے یعنی اندھیرے میں بیٹھ کر 93 ٹائم یعنی 93 ٹائم یا حمیدو یہ پڑھ کر آپ سو جائیے. انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے نجات ملے گی اور نیکیوں کی طرف. اچھا، یہ لائٹ بند کرنا یہ ضروری ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اندھیرے میں بیٹھ کے پڑھیں گے نا، تو یہ اس کے جو طریقہ کار میں لکھا ہوا ہے کہ اندھیرے میں بیٹھ کر پڑھنا ہے اور اکیلے بیٹھ کر پڑھنا، یا تنہائی میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر. اگر کسی کو لائٹ بند کر دیں ساری بالکل اندھیرا اور کوئی آ گیا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ جل رہی ہوتی ہے نا تو لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، تو جب سونے لگے تو اندھیرے میں اکیلے بیٹھ کر یہ وظیفہ یا حمیدو پڑھنا. اچھا یا صحیح. اچھا، اس میں یہ تو تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کہ ناظرین کو لگے کہ اب بالکل لائٹ بند کر کے اکیلے میں بالکل ہو سکتا ہے تھوڑا مشکل لگے. کوئی آسان سا ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ یا عفو جو ہے یہ بھی بہت مجرب ہے، یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں انشاءاللہ گناہوں سے نجات. اچھا ایک بار دیکھیں، گناہوں سے بچنے کے لیے صحبت کا یہ بڑا عمل دخل ہے. اچھی صحبت یہ اثر رکھتی ہے. اچھا گناہ گاروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر وہ اپنا اثر دکھائے گی. وہ صحبت چھوڑیں، نیکوں کی صحبت اختیار کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ عز و جل نیک بنانے والا یہ دینی ماحول ہے. اس سے مربوط ہو جائیں، وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ عز و جل خود بھی نیک بنیں گے، گھر کے افراد بھی الحمدللہ عز و جل نیک بنتے چلے جائیں گے. تو صحبت اچھی کریں، خیالات ہم اپنے پاکیزہ رکھیں، اچھا سوچیں، اچھا دیکھیں، اچھا بولیں اور اچھا سنیں. انشاءاللہ الکریم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. میسیجز تو خیر ناظرین کافی سارے آپ کے ابھی ہیں، کالز بھی کافی سارے بقایا ہیں، لیکن سلسلے کا وقت یہ اختتام کی جانب ہے. جن اسلامی بھائیوں کے ناظرین کی کال سلسلے میں شامل نہیں کی جا سکیں، یہ نمبر آپ نوٹ کیجئے گا 0213717111. یہ نمبر الحمدللہ عز و جل 24 گھنٹے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آن لائن ہمارا روحانی علاج ہو جائے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا. گھر بیٹھے چاہتے ہیں کہ ہمارا روحانی علاج ہو جائے تو یہ ایڈریس بھی نوٹ کیجئے گا، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان. تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر، اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اپنا پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھیے گا. پورا کا پورا مسئلہ لکھ کر بھیج دیتے ہیں، مسائل لکھ کر بھیج دیتے ہیں، لیکن پوسٹل ایڈریس نہیں لکھتے تو پھر وہ تعویذات وغیرہ نہیں پہنچ پاتے. اس کے علاوہ شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے، اس کو بھی لائک کیجئے گا. شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. روحانی علاج آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما.
بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، کمنٹس کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، رزق میں تنگ دستی کا بتایا، جاب نہ ملنے کے حوالے سے بتایا، رشتوں میں رکاوٹوں کے حوالے سے بتایا، یا اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں